باب اقتدار ہے، جو مقتدر قوتیں ہیں، انہی کی یہ پالیسی ہے کہ یہ سارے جو ہاسپٹلز ہیں یہ پرائیویٹائز ہو کہ کانٹریکٹ پہ کرے ایڈاک بنیادوں پہ. ظاہر ان کے لیے وہ اپنے لیے بلیک میلنگ کا ایک ڈاکٹرز کو آلہ بنانا چاہ رہے ہیں. آئندہ بھی نجکاری کی نہ صرف مذمت کرے گی بلکہ اس کے خلاف مزاحمت بھی جاری رکھے گی، اور ایک خود احتسابی کا فارمولہ بھی پیش کیا اور ان کے مسائل کے حوالے سے بھی ان کی حمایت کی. میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو بنیادی مسائل ہے، چاہے وہ ہیلتھ میں ہو، ایجوکیشن میں ہو، سوشل سیکٹر میں ہو، جہاں بھی ہمارے مسائل ہیں، ان کی بنیادی وجہ جو ہے ہمارے سیاسی اختیار ہے. چونکہ ہمارے پاس سیاسی اختیار نہیں، ہمارا سیاسی جو اختیار ہے چھاؤنیوں کی دیواروں کے اندر بند ہے. ہمارا یہ اختیار ہر وقت سلب کیا گیا ہے، ہماری جو جمہوری رائے ہے اس کو سلب کیا گیا ہے، اور ہم پر ہر وقت ایسے لوگ مسلط کیے گئے ایک منصوبے کے تحت تاکہ یہ ان کے لیے کام کر سکے، عوام کے لیے نہیں. آج جو اسمبلیوں میں فارم 47 کے ذریعے جو جمگھٹا بنایا گیا ہے اور ان کا جو ایجنڈا ہے تو سارے عوام کے سامنے ہے. ظاہر ان کی پالیسیاں یہی ہوگی کہ وہ کس طرح ان کے بچے نہ پرائیویٹ سرکاری اسکول جاتے ہیں نہ سرکاری اسپتال جاتے ہیں، ان کے بچے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں پرائیویٹ سکولز میں پڑھتے ہیں، ان کے جتنے مسائل ہیں تعلیم کے مسائل انہیں درپیش نہیں ہیں، ان کو کھانے پینے کا مسئلہ درپیش نہیں ہے، دولت کا مسئلہ درپیش نہیں ہے، ان کا تقریباً ان کی ضرورتیں فوری ہے. تو ظاہر ہے اس اینگل سے ہمیں مینیج کیا جا رہا ہے صوبے کے عوام کو، صوبے کی سیاسی پارٹیوں کو ہمارا واک اور اختیار چھینا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو ہمارا ہیلتھ کا شعبہ زبوالی کا شکار ہے، یہ اس کی کڑی ہے، اور وہاں پر جو ارباب اقتدار ہے، جو مقتدر قوتیں ہیں، انہی کی یہ پالیسی ہے کہ یہ سارے جو ہاسپٹلز ہیں یہ پرائیویٹائز ہو. وہ کاروبار کر رہے ہیں، صوبے کے ساتھ ایک کھلواڑ کر رہے ہیں. پورا صوبہ جو ہے ان کے لیے ایک تجربہ گاہ ہے. اب یہ جو پشتون بلوچ صوبہ ہے یہ ان کے لیے ان کی آمدن کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے ملک میں. نہ وہ معدنیات چھوڑتے ہیں، نہ ایجوکیشن چھوڑتے ہیں، نہ ہیلتھ چھوڑتے ہیں. اب تو زیر بارڈرز پہ جو کاروبار ہے سارا ان کے کنٹرول میں، اور یہاں سے ہر مہینے سینکڑوں ارب روپے کمائے جا رہے ہیں، اور پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ نہ یہ ملک کی بجٹ میں جا رہے ہیں، نہ ملک کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے پیسے آ رہے ہیں. تو یہ سارے پیسے جو ہے یہ ان کی جیبوں میں جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ملک میں ایک بحران ہے، معاشی بحران بھی ہے، سیاسی بحران بھی ہے، آئینی بحران بھی ہے، سماجی بحران بھی ہے. یہ عوام کو ان بحرانوں کا سامنا ہے. جس طرح آج کا موضوع ہے، ہم بیسے تھے پشتونخوا ملی پارٹی سول ہاسپٹلز میں یا صوبے کے جو ہمارے 14 ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں ان کی نجکاری کا جو مسئلہ ہے یا جو منصوبہ ہے، پشتونخوا ملی پارٹی اس کو رد کرتی ہے. ہماری پارٹی اصولی طور پر پالیسی کے طور پر نجکاری کے خلاف رہی ہے، اور آئندہ بھی نجکاری کی نہ صرف مذمت کرے گی بلکہ اس کے خلاف مزاحمت بھی جاری رکھے گی. اور اس کے علاوہ جو ہیلتھ کے شعبے سے ریلیٹڈ جو جس طرح ڈاکٹرز نے کہا کہ یا ساری جو اپوائنٹمنٹس میں وہ کر رہے یا ان کا جو ارادہ ہے کہ کانٹریکٹ پہ کرے ایڈاک بنیادوں پہ، ظاہر ان کے لیے وہ اپنے لیے بلیک میلنگ کا ایک ڈاکٹرز کو آلہ بنانا چاہ رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ساری جو اپوائنٹمنٹس ہو، چاہے وہ ٹیکنیکل ہو، چاہے ڈاکٹرز کی ہو، مینجمنٹ کے شعبے میں ہو، یہ سب کی سب جو ہے مستقل بنیادوں پہ ہو. پارٹی اس حوالے سے پارٹی کی جو پالیسی ہے وہ نہایت واضح ہے. اس کے علاوہ 2016 میں 8 اگست کو جو عظیم ثانیہ رونما ہوا جس میں ہمارے درجنوں وکلا شہید کیے گئے اور ہمارے صوبے کو ناقابل تلافی جو نقصان سے دوچار کیا گیا، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہاں پر سول ہاسپٹل میں میڈیکل ٹاور اور سرجیکل ٹاور تعمیر کیے جائیں گے، اور ان ٹاورز کو تمام جو بنیادی سہولیات ہیں ان کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی. 8 سال گزر چکے ہیں، وہ منصوبہ جو کا تو ہے، اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، اور سارا جو گورنمنٹ کا یا نظام ہے
جو یہاں ہمارے ہیلتھ منسٹر ہے, ہیلتھ سیکریٹری ہے, چیف منسٹر ہے, ان کے سامنے ساری فائلیں پڑھی, لیکن ان کو اس میں دلچسپی نہیں. ان کو دلچسپی کرپشن میں ہے, سڑک میں ہے, سیوریج میں, جہاں ان کو پیسے ملیں گے عوام کی حیثیت سے ان کو کوئی سروکار نہیں. تو ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ فوری طور پر میڈیکل اور جو سرجیکل ٹاورز ہیں ان کی تعمیر کی جائے, اور یہاں جو بنیادی سہولیات ہے ریڈیالوجی میں, پیتالوجی میں, جس طرح ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کو 1 روپیہ نہیں مل رہا ہے اور ہم میڈیسن کے شعبے سے اس کو پیسے دے رہے, ارینج کر رہے, تو یہ بڑا ہمارے لیے المیہ ہے. پی مریض, جس طرح ڈاکٹر نے کہا کہ 13 لاکھ مریض گزشتہ سال ہم نے مینیج کیے, پی مریض 215 روپے حکومت کی جانب سے ہمیں ملے. تو اب 215 روپے میں آپ کس طرح ایک مریض کا علاج کر سکیں گے؟ اس میں مختلف بیماریوں میں مبتلا جو مریض ہے وہ یہاں آ رہے تو ان کا علاج ہو رہا ہے, تو یہ صوبے کے ساتھ ایک مذاق ہے. اور اس کے علاوہ جو بنیادی مسائل اسپتالوں میں چند گزارشات اس حوالے سے اس مد میں بھی پیش کروں گا. جس طرح ہمارے سینئرز نے کہا کہ ہمارا ایک خود احتسابی کا نظام بھی ہونا چاہیے. ذرا ڈاکٹرز ہمارے شعبے کا وہ طبقہ ہے جس کو ہمارے عوام مسیحا سمجھتے ہیں, جو سب سے اساس لوگ ہیں, جن کی رسپیکٹ بھی زیادہ ہے. جہاں بھی جاتے ہیں, اگر آپ کسی بیٹھک میں جائے, کسی جرگے میں جائے, کسی گیدرنگ میں جائے, اگر آپ لوگوں سے کہے کہ یہ ڈاکٹر ہے تو یہ سارا گیدرنگ آپ کو نہ صرف وہاں آپ کو رسپیکٹ دے گا بلکہ وہاں آپ کی جو پوزیشن ہوگی وہ تمام لوگوں سے بالاتر ہوگی. تو یہ آپ کی سماجی حیثیت ہے. اب اس حیثیت کو یوٹیلائز کرتے ہوئے کم از کم ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمارا ایک خود احتسابی کا ادارہ ہونا چاہیے, چیک اینڈ بیلنس کا ادارہ ہونا چاہیے. اب ظاہر جب یہاں ڈیرہ والی ڈاکٹر تھے, ڈیرہ والی جو ہمارے دیہات تھے, ہمارے گاؤں, جب وہ ڈاکٹر تھے اس وقت ڈیرہ والی صبح ٹائم پہ آتا, ٹائم پہ جاتا. ہم جب لوگ گھر جاتے وہ بیسک جو یونٹ تھے وہاں وہ خود آتا, اس کی حاضری 100% تھی. اب جب میرا بھائی ڈاکٹر بنا ہے, آپ کا بھائی ڈاکٹر بنا ہے, اس کی جو ڈیوٹی ہے وہ دیہات میں ہوتی ہے لیکن وہ شہر میں بیٹھتا ہے. اس حوالے سے بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. ایک بڑا مسئلہ ہے, ہمارے ٹیچرز ہیں سارے غیر حاضر ہیں. ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, ہم اگر پنجاب سے گلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا سیاسی استحصال کیا ہے, لیکن اسکول کے اندر جب ہمارے ٹیچر ہے, ہمارا اپنا ہے, ہمارا مالدار ہے, عزیز اور رشتہ دار ہے, وہ اسکول میں حاضری نہیں کرتا, وہ جو ہے کسی اور جگہ کاروبار کر رہے, تو اس حوالے سے پھر ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے. اسی طرح جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں جو ڈیوٹی نہیں کرتے یا جو ڈیوٹی پہ نہیں جاتے, یہاں چیک اینڈ بیلنس کا ایک ادارہ ہونا چاہیے کہ ان ڈاکٹرز کو بالکل بلیک لسٹ کر دیا کہ آپ ہمارے اس ادارے کے ممبر نہیں رہ سکتے. ادارے کا ممبر صرف وہی ڈاکٹر ہوگا جو 100% حاضری کرے گا. اس حوالے سے یہ ہماری تجویز ہے کہ آپ اس حوالے سے بھی کام کریں. اور جو بنیادی مسئلہ یہاں پر ہے سول ہاسپٹل میں, ہم جب بھی یہاں جاتے تقریباً ہر دوسرے دن ہم یہاں آ جاتے ہیں,